نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور عزیز پیارے دوستوں، اسلام اس ملک میں اللہ کی تقدیر سے آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا۔ آج ملک میں یکساں سول کوڈ کے بارے میں بات چل رہی ہے، لیکن ہم سمجھ لیں کہ اس کا نشانہ کیا ہے اور اس کو کیوں لایا جا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت یہ بات طے نہیں کرنی کہ سول کوڈ کے ذریعے دوسروں کا نشانہ کیا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا نشانہ کیا ہے۔ ان کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی تدبیروں کے ذریعے، اپنے وسائل کے ذریعے، اپنی ذہانت اور اسباب کے ذریعے کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم اپنی ملت کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی ہماری صورتحال یہ رہی کہ ہم تحفظ شریعت جیسے حساس مسئلے پر بھی تذبذب کا، شک کا، تردد کا، اختلاف کا، ایک دوسرے کی رائے سے انحراف کا شکار ہو، تو یقین جانیے کہ ہمیں برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں ایک سمت ہو کر، ایک زبان ہو کر، پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم یکساں سول کوڈ کے مخالف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہر قیمت پر اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ نہیں بننے دیں گے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنا دیا جائے، لیکن ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا یہ عزم ہونا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم شریعت کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مطالبہ ہم سے صرف اس کا نہیں ہے کہ ہمیں دین پر جینا ہے، بلکہ مطالبہ اس کا ہے کہ ہمیں دین پر مرنا ہے۔ اس لیے یکساں سول کوڈ سے کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والی تمام قوموں میں اپنی کتاب اور اپنے مذہب اور شریعت سے زیادہ محبت کرنے والی مسلمان قوم ہیں۔ ہمیں اپنی تہذیب سے پیار ہے، اس لیے ہم واضح طریقے سے لا کمیشن کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یکساں سول کوڈ منظور نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ اس ملک کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، بلکہ اس ملک میں رہنے والے مذہب کے خلاف ہے۔ آپ یاد کیجئے 1960 میں ناگالینڈ کے اندر جب ان کے پرسنل لا کو چھیڑا گیا تو ناگالینڈ نے مسلح بغاوت کی تھی۔ اس ملک میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر ایک اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے پر ملک میں بے چینی پیدا ہوگی اور ہر ایک کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہو جائے گا۔ ہمارے کچھ بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی جب یکساں سول کوڈ کا کوئی مسودہ پیش نہیں کیا گیا، کوئی خاکہ پیش نہیں کیا گیا، تو ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کا ڈرافٹ پیش کیا جا چکا ہے، گجرات میں کمیٹیاں بنا دی گئی ہے، MP کے اندر کمیٹیاں بنا دی گئی ہے، گوا کے اندر UCC لاگو کر دیا گیا ہے۔ اب اس کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے اس میں واضح طور پر عدت کو ختم کیا گیا ہے، وراثت میں لڑکے اور لڑکی کو برابر کا حصہ دیا جائے گا، ایک سے زائد نکاح کوئی نہیں کر سکتا، مرد اور عورت بغیر شادی کے ریلیشن میں رہ سکتے ہیں، عورت کو طلاق دینے کا اختیار دیا گیا ہے، مشرقی کلچر کو ختم کیا جائے گا، اور یہ سراسر قرآن اور حدیث کے خلاف قوانین ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی مسودہ بھی بنایا نہیں گیا ہے، اور نہ ہم کورٹ کو کہیں گے کہ کوئی مسودہ پیش کرو۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ بیل مجھے مار۔ ہم کیوں کہیں؟
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح دستور نے مذہبی آزادی ہر ایک کو دی ہے، اس کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے، کیونکہ ملک کی سالمیت اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر ہم لاء کمیشن کو زیادہ سے زیادہ اعتراض داخل کر بھی دیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان کو کرنا تو وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ ہر چیز کر گزر جائے۔ 2018 میں بھی یکساں سول کوڈ کے تعلق سے لاء کمیشن نے رائے مانگی تھی۔ اس وقت کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اس وقت انہوں نے آواز لگائی تھی اور اس ملک سے تقریباً 4.5 کروڑ دستاویز اور دستخط لاء کمیشن کو پہنچائے گئے تھے۔ تو اس وقت لاء کمیشن کو یہ کہنا پڑا تھا کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ نہ لایا جائے، اس سے ملک کی سالمیت متاثر ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جمہوریت میں ہمیشہ اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے، گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی بات پوری طاقت سے رکھنی چاہیے، ہمیں اعتراضات پوری طاقت کے ساتھ داخل کرنا چاہیے۔ کوئی احتجاج مت کیجیے، کوئی جلسے جلوس مت کیجیے، لیکن اپنی بات پیش کیجیے اور مضبوطی سے پیش کیجیے، اور اس نیت سے پیش کیجیے کہ گورنمنٹ کے دفتر میں، سرکاری دفتر میں اس کا ریکارڈ رہے یا نہ رہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں اس کا ریکارڈ ضرور رہے گا۔ اور ہمارا یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کی آواز بلند کریں اور پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ کریں۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو خلیل اللہ کو جب آگ میں ڈالا گیا، جو آگ نمرود نے جلائی تھی، جس کو دیکھ کر لوگوں کی عقلیں حیران تھی، اتنی بڑی آگ، ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی کے بوند لا کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے کہا کہ اتنی بڑی آگ اس ننھی سی چونچ سے کیا ہوگا، تم اس آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ تو قربان جائیے اس چڑیا نے کتنا پیارا جواب دیا کہ چاہے میں آگ نہ بجھا سکوں، لیکن کل قیامت کے دن میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں بلکہ آگ بجھانے والوں میں شمار ہوگا۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام شریعت مٹانے والوں میں نہیں بلکہ شریعت بچانے والوں میں شمار ہو۔ اور الحمدللہ ہماری یہ قوم بہت معذرت کے ساتھ کہ کبھی کبھی سو تو جاتی ہے، سست ہو جاتی ہے، لیکن ہماری یہ قوم مردہ نہیں ہوتی۔ جب انہیں جگایا جائے تو یہ جاگ کر اپنی بیداری کا ثبوت دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں جاگ کر اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے، لاء کمیشن کو زیادہ سے زیادہ اپنی رائے پیش کرنی ہے، اپنی شریعت کی حفاظت کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جب ہم متحد ہو کر نا امیدی کو چھوڑ کر، مایوسی کو چھوڑ کر امید کے ساتھ آگے بڑھیں گے، زمینی سطح پر کام کریں گے، ملت کو متحد کریں گے، تو پھر اخلاص کے ساتھ جب یہ ہمارا کام ہوگا تو ضرور پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ جیسے شاعر نے کہا کہ نور کی ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوں گی، رات تمہاری ہے تو کیا ہوا صبح ہماری ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، رات جتنی زیادہ تاریک اور گھٹا ٹوپ ہوتی ہے، اس کے بعد صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، صبح اتنی ہی زیادہ صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ تو جتنے ظلم بڑھ جائیں، جتنے ظلمات بڑھ جائیں، انشاءاللہ ایک صبح ایسی بھی ہوں گی جہاں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں صبر کا دامن ساتھ رکھ کر، ساتھ مل کر جو ہے محنت کرنی ہوگی۔ اب یہاں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یکساں سول کوڈ یہ ہے کیا چیز۔ ہمارے بہت سارے احباب یکساں سول کوڈ کو جانتے ہی نہیں۔ تو ہم یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ملک میں رائج جو قوانین ہوتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سول کوڈ ہوتا ہے، ایک کرمنل کوڈ ہوتا ہے۔ تو دوسری قسم یعنی جو کرمنل کوڈ ہے، اس کے اندر جرائم کی سزائیں اور بعض انتظامی قسم کے امور آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کے قوانین تمام ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے یکساں ہے۔ اور پہلی قسم جو سول کوڈ کی آتی ہے، جن کا تعلق معاشرتی، تمدنی اور معاملاتی مسائل سے ہوتا ہے، اس قسم کے کچھ قوانین تو سب کے لیے یکساں ہے۔
البتہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جسے پرسنل لا کہتے ہیں، یعنی ملک میں بسنے والی مختلف قوموں میں جن میں مسلمان بھی ہیں، ان کے مذاہب کے لحاظ سے کچھ خصوصی شعبوں میں الگ قوانین پر عمل کا اختیار دیا جاتا ہے۔ پرسنل لا کے متعلق مقدمات اگر سرکاری عدالت میں بھی جاتے ہیں اور دونوں فریق اگر مسلمان ہوتے ہیں تو سرکاری عدالتیں اسلامی شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتی ہیں، اور اسی خصوصی قانون کو ختم کرنے کے لیے ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی معاشرتی قانون نافذ کرنا یکساں سول کوڈ کہلاتا ہے۔ حکومت یہی چاہتی ہے کہ یہ جو پرسنل لا، ہر ایک کا اپنا مذہب کے اوپر چلنے کی جو اختیارات جمہوریت میں دیے گئے ہیں، ہمارے ملک کے قانون میں دیے گئے ہیں، اس کو ختم کر کر یکساں سول کوڈ لایا جائے۔ اور اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق قرآن کی 40 آیتیں اور سینکڑوں احادیث ہے جن سے مسلمانوں کو دستبردار ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم مسلمان یکساں سول کوڈ کو مسترد کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ ان ساری آیتوں کے اوپر ابھی تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں اس کے لیے لکھ کر رکھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، کہ پھر اے پیغمبر ہم نے تمہیں دین کی ایک خاص شریعت پر رکھا، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جو حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔ اپنے اپنے زمانے میں اللہ کے سب پیغمبروں نے اور سب سے آخر میں سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخری کتاب قرآن مجید نے اس طریقے کی دعوت دی ہے جس پر چل کر اللہ کے بندے اس کے قہر و جلال سے بالکل محفوظ ہو جائیں اور دنیا میں بھی اس کے فضل اور آخرت میں اس کی کامل رحمت کے مستحق ہو جائے، جس کا ظہور آخرت اور جنت ہی میں ہوگا۔ اور اس طریقے کا نام شریعت ہے۔ اللہ نے شریعت اس لیے نازل نہیں کی کہ اس کو ہمارے پابند کرنے سے کوئی دلچسپی ہے یا ہمارے شریعت پر چلنے سے اس کا ذرہ برابر نفع ہے، وہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ اگر سارے بندے شیطان کی طرح اللہ کے سخت نافرمان ہو جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ شریعت تو اللہ نے صرف اس لیے نازل کی ہے اور ہمیں اس پر چلنے کا صرف اس لیے حکم دیا ہے کہ ہم اس کی رحمت کاملہ کے مستحق ہو جائیں۔ شریعت تو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے، اس سے ہمارا فائدہ ہی مقصود ہے۔ شریعت کا مقصد صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں انسانوں کو کامیابیوں سے ہمکنار کرنا ہے۔ یہی فرق ہے جو آج کے قانون ساز اداروں، پارلیمنٹوں اور اسمبلیوں سے شریعت کو ممتاز کرتا ہے۔ شریعت کا دائرہ انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اسلامی قانون فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس میں انسانی نفسیات کو پوری رعایت ملحوظ کی گئی ہے۔ اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی مصلحتوں کو قانونی بنیاد کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام کوئی عارضی اور وقتی مذہب نہیں ہے بلکہ قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے، لہٰذا لازمی طور پر اس کی تعلیمات ہر جگہ اور ہر زمانے کے لیے عام ہے اور ہر وقت کے لیے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو قانون ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے مختلف شعبے ہیں۔ ان میں ایک شعبہ اس قانون کا ہے جو انسان اور معاشرے سے متعلق ہے، جس پر خاندانی نظام کی بنیاد و اساس ہے، جو سماجی تعلقات کے اصول بتاتا ہے، جس میں خاندان کے مختلف افراد کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو متعین کیا گیا ہے۔ انہی قوانین کو ہم آئلی قوانین کہتے ہیں یا انگریزی میں پرسنل لا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا آئلی قانون، پرسنل قانون اس اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا جز ہے کہ ان کا پرسنل لا اس خدا کا بنایا ہوا ہے جس نے قرآن اتارا، عقائد اور عبادت کا قانون عطا کیا۔ سارا قرآن مجید تصریحات سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان اس عقیدے پر ایمان لانے پر مجبور ہیں اور اس کے بغیر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا قانون جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، جو انسانوں کا بھی خالق ہے، اس دنیا کا بھی خالق ہے، زمین و آسمان کا بھی خالق ہے،
لہٰذا وہ اس کی فطری ضرورتوں اور کمزوریوں کا بھی خالق ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا ہی باریک بھی اور پوری خبر رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ لہٰذا مولانا سید ابو الحسن علی حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ہم مسلمانوں نے پورے عزم کے ساتھ سوچ سمجھ کر اپنے وطن ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے اس فیصلے کو ارادہ الہی کے سوا، یعنی اللہ کے ارادے کے سوا کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ ہمارا یہ فیصلہ کسی کم ہمتی، مجبوری یا بیچارگی پر مبنی نہیں ہے، ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ ہم اس ملک میں اپنے پورے عقائد، دینی شعائر، قانون شریعت اور اپنی پوری مذہبی خصوصیات کے ساتھ رہیں گے۔ ہم ان کے کسی ایک نقطے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے ہمیں یہاں آزادی اور عزت کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ اس ملک کی جمہوریت اور دستور آئین کا بھی فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنی خصوصیات، قانون شریعت، احکام دین، اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان و تہذیب اور اپنے ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو عزیز اور پیاری ہیں اس ملک میں رہے۔ اس طرح رہنے سے یہ وطن نہیں بلکہ ایک جیل خانہ اور قفس بن جاتا ہے، جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ ہمارا خمیر ضرور اس ملک سے تیار ہوا ہے اور یہ خاک ہم کو بہت عزیز ہے، لیکن ہماری تہذیب ابراہیمی اور مسلمان جس ملک میں رہے گا اس کی وطنیت خواہ کچھ بھی ہو، اس کی تہذیب ابراہیمی ہوگی۔ ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں آزاد ہیں، اس کی تعمیر و ترقی اور دستور سازی میں شریک ہے، اس لیے اس کا کوئی سوال نہیں کہ ہم دوسرے درجے کے شہریوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری، انسانی، اخلاقی اور قانونی حق ہے، اور اس حق کو جب بھی کوئی چھیننے کی کوشش کی گئی تو پھر اس کے سنگین نتائج نکلتے ہیں، ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ ہمارا ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں، مذہبوں، زبانوں اور نسلوں کا گہوارہ ہے۔ یورپی ملکوں کی طرح کوئی چھوٹا ملک نہیں، یورپی اقوام کی طرح ایک نسل، ایک تہذیب یا ایک زبان کا ملک ہے۔ یہ ملک ایک سمندر ہے جہاں مختلف مذاہب، ذات، نسل اور تہذیب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہر مذہبی، تہذیبی اور نسلی گروہ میں اپنی شناخت اور پہچان کو باقی اور برقرار رکھنے کی زبردست خواہش ہوتی ہے۔ یورپی ممالک نے اس کے لیے کئی خون آشام جنگیں لڑی ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اپنی انفرادی شناخت اور تحفظ کو منوانے کے لیے زبردست تحریکات جاری ہے۔ لہٰذا اس پس منظر میں مسلمانوں کو اپنی اسلامی شناخت، تہذیبی خصوصیات اور مذہبی روایات اور معاشرتی امتیازات سے وابستگی پر اپنے ملی وجود کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے۔ سچا مسلمان کبھی بھی کسی بھی فریب میں اپنے ملی وجود کو اپنے امتیازات و شعائر سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ خوراک سے، پیٹ پوشاک سے جسم کی حفاظت تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک حقیقی مسلمان کے پاس اس کے پیٹ اور جسم کے ان تقاضوں اور ان مادی ضرورتوں کے علاوہ بھی ایک اہم چیز اور ہے، وہ ہے اس کا دین، وہ ہے ایمان۔ اور ایک سچا مسلمان بھوکا تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی تہذیب خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس ملک میں آج مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں، انہیں ہر حال میں اپنے دین کو اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ آخری دم تک اپنانا ہوگا، ورنہ ہم تہذیبی اور اعتقادی ارتداد کے تیز و تند ہوائیں خس و خاشاک کی طرح بہہ جائے گی۔ اس وقت مسلم پرسنل لا کو اس ملک میں خطرات درپیش ہے۔ موجودہ حکومت پے در پہ ہر کام دستور کے خلاف کر رہی ہے۔ جمہوریت کے چاروں ستون، ہر چیز پر ان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، اور حکومت ان چاروں ذرائع کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے من چاہے انداز میں استعمال کر رہی ہے۔ ایک ملک اور ایک قانون کی بات کی جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کے لیے ملک میں تحریکیں چلائی جا رہی ہے،
اور یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مسلم پرسنل لا کو پوری طرح ختم کرنے کا عزم کر لیا ہے اور وہ اس کی جگہ ایک ایسے سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہتے ہیں جو تمام فرقوں کے لیے یکساں ہو، جن میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ ہو، اسلام کا یا کسی اور مذہب کا عائلی قانون باقی نہ رہے۔ اس تحریک کی بنیاد تو اصل مغربی تہذیب، مادہ پرستانہ نظریہ عجیب چیز ہے، لیکن ہم یقین کیجئے کہ دستور ہند میں دفعہ 44 نے جو رہنما اصولوں میں سے ہیں ان کے لیے جو اساس مہیا کر دی ہے کہ دفعہ 44 میں کہا گیا کہ ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں کوڈ ہو، لیکن دستور کی یہ دفعہ دوسرے رہنما اصول کی طرح ریاست کے لیے محض ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس پر دستور کے بنیادی حقوق بہرحال فوقیت رکھتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو یکساں طور سے ضمیر کی آزادی حاصل ہوگی اور اپنے مذہب کو آزادانہ طور پر اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ یہ دفعہ 25 میں کہا گیا۔ مذہبی آزادی کے اس دفعہ کے پیش نظر کسی ایسے سول کوڈ کی گنجائش باقی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی فرقے کی مذہبی آزادی سلب ہوتی ہے اور اس کے مذہبی تعلیمات کے خلاف عمل کرنے کے لیے اس کو مجبور کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو یہ دین میں صریح مداخلت ہوگی اور اس کے بعد دستور کی اس ضمانت کے لوگوں کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی آزادی جو ہے کیا مطلب رہ جائے گا؟ تعجب ہے کہ دستور کی اتنی اہم دفعہ کو نظر انداز کر کے دفعہ 44 ہی کو سب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ مولانا محمد منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمان یونیفارم سول کوڈ کے مخالف ہیں، ہندوؤں کا مذہبی طبقہ بھی اس سے اتفاق نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کے اختلاف کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ مذہبی تعلیمات سے متصادم ہے۔ اس کے نفاذ کے بعد عائلی اور شخصی زندگی میں قرآن و سنت کی ہدایات سے دستبردار ہونا پڑے گا اور ایک ایسے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا پڑے گا جس کے نتیجے میں مذہب کی مقررہ حدیں مٹ جائیں گی اور ہر فرد کی شخصی زندگی سے حلال و حرام کا وجود ختم ہو جائے گا، اور مسلمان اس کے لیے تیار نہیں کہ وہ ان قوانین کے ذریعے اپنی عائلی اور شخصی معاملات و مسائل کا حل نکالے جن کا ہر قدم پر مذہب سے ٹکراؤ ہوتا رہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے کچھ تہذیبی امتیازات ہوتے ہیں جن کا تعلق بڑی حد تک پرسنل لا سے ہوا کرتا ہے۔ بعض مذاہب کے یہ امتیازات مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر نہیں بلکہ رسم و رواج اور جغرافیائی حالات کے ماتحت ہے۔ مسلمانوں کے بھی تہذیبی امتیازات ہیں جن کی بنیاد مذہبی تعلیمات پر ہے۔ مسلمان آمادہ نہیں کہ وہ تہذیبی امتیازات سے دستبردار ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ، ہم جنسی اور شادی شدہ مرد اور عورتوں کی جنسی بے راہ روی کو تو ہمارے ملک میں قرار دیا جا رہا ہے۔ عجیب بات ہے نا کہ ایک انسان شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اجنبی عورت کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتا ہے، بغیر شادی کے رہتا ہے، تو اس کو اجازت ہے۔ عورت کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ مرد کے ساتھ ہم جنس پرستی کے اندر رہنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن ایک سے زیادہ نکاح کو عورت پر ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس پر پابندی لگانے کی بات کہی جاتی ہے۔ بیوی کی موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ آزادانہ جنسی اختلاط عدالت کی نظر میں صحیح ہے، لیکن عزت اور احترام کے ساتھ کسی دوسری عورت کو بیوی کی حیثیت دینا، اس کے حقوق کو ادا کرنا، یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی بات کرتی ہے اور ایک قوم، ایک تہذیب و ثقافت کا فاسٹیٹ نظریہ ہر ایک پر تھوپنا چاہتی ہے، حالانکہ یہ ملک ایک کثیر مذہبی، کثیر نسلی اور کثیر تمدنی ملک ہے جس کا رقبہ اور آبادی بڑی بر اعظم کے اندر ایک اپنی الگ قسم کی نوعیت رکھتی ہے۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اگر یہاں یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا تو پھر اس ملک میں قانون شریعت پر عمل کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ آج نکاح شریعت اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، کل یہ کہا جائے گا کہ کورٹ میں شادی کرنی ہوگی جہاں نہ 2 گواہ ہوگے نہ مہر کا تذکرہ ہوگا۔ طلاق کا اختیار شریعت کے قانون کے مطابق مرد کو ہے، عورت خلا لے سکتی ہے۔ کل اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہوا تو عورتوں کو بھی طلاق کا حق ہوگا اور کورٹ کے ذریعے طلاق ہوگی۔
عدت ختم کر دی جائے گی۔ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے یا شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اس وقت عدت کا حکم ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ عورت پر عدت کے مشروع کرنے میں بہت ساری حکمتیں بھی پنہاں ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ نافذ ہونے پر عدت اور اس طرح 2 سے زائد بچوں پر پابندی ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ سے شریعت کے درجنوں قوانین اور احکام متاثر ہوں گے۔ ان تمام اندیشوں کے پیش نظر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بیدار اور ہوشیار رہیں، ان ساری کوششوں کے خلاف تیار رہیں، اور جو ملک کو بانٹنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے یا جو دین کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے، ان ناگفتہ بھی حالات میں ہماری بیداری، ہماری چوکسی، ہماری ہمت، ہمارا حوصلہ ملک کو صحیح سمت دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، اپنے وطنی بھائیوں کو سمجھائیں کہ اس ملک کو غلط سمت میں لے جایا جا رہا ہے، غلط رخ پر ڈالا جا رہا ہے، اس ملک میں لوگوں کو آپس میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہر ایک کو اس ملک میں امن و امان اور سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ ہر ایک زندگی بسر کرے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی تہذیب پر عمل کرنے والے ہو، کسی رسم و رواج کے پابند ہو۔ ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے، ملک کو ایک رکھنے کے لیے ساری پبلک ایک زبان رہے، آپس میں کوئی اختلاف نہ رہے، کوئی اختلاف نہ مذہب کی بنیاد پر ہو، نہ تہذیب کی بنیاد پر، نہ رسم و رواج کی بنیاد پر۔ لوگ اپنے اپنے رسم و رواج پر عمل کرتے رہیں، اپنی اپنی تہذیبوں کے پابند رہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، مگر ملک کو مضبوط کرتے رہیں اور ملک کو پوری توانائی دے، پوری طاقت قوت دے۔ یہ ملک کو ترقی کے ساتھ آگے بڑھانے میں مددگار ہوگا، اور ہمارا یہ ملک دنیا کے نقشے پر سر بلند ہو سکے گا۔ یاد کیجئے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا اور ملک کا نیا دستور بنا تو اس میں بھی مسلم پرسنل لا کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی، اور طویل ترین ماضی کی روایات اور عوامی رجحان جس کی بنیاد مذہب پر ہے اس کا احترام کیا گیا، اور قانون سازوں نے صاف طور پر دستور ساز اسمبلی میں یہ اعلان کیا کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ اب اس ملک میں مسلم پرسنل لا کو ختم کر کے یونیفارم سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یونیفارم سول کوڈ یا یکساں شہری قانون یا سمان ناگرک قاعدہ، اس سے مراد وہ قوانین ہوا کرتے ہیں جو کسی بھی مخصوص خطے زمین پر آباد لوگوں کی سماجی اور عائلی زندگی کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ان قوانین کے تحت ہر فرد کی شخصی اور خاندانی زندگی کے معاملات آتے ہیں۔ نکاح اور طلاق کا معاملہ، فسخ اور ہبہ کا معاملہ، وصیت اور وراثت کا معاملہ، اور ان جیسے بہت سارے قوانین انہی کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں۔ ان قوانین کے نفاذ میں کسی شخص کے کسی مذہب اور اس کی تہذیب اور رسم و رواج کا خیال نہیں کیا جاتا۔ ان چیزوں سے بالکل الگ ہو کر ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے ایک قانون یونیفارم سول کوڈ ہے، اور اسی قانون کے تحت نکاح اور طلاق جیسے امور بھی انجام دیے جاتے ہیں۔ یعنی سول کوڈ کے ذریعے وہ سارے امور آ جاتے ہیں جن کا تعلق پرسنل لا سے ہوتا ہے۔ ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی مذہبی ہدایات کے خلاف نکاح و طلاق جیسے معاملات انجام دینے ہوں گے۔ وصیت اور وراثت کا معاملہ بھی انہی مذہبی قانون کے بجائے دوسرے قوانین پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح دوسرے مذہب اور رسم و رواج کے پابند لوگوں کو بھی اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا، اپنے رواج کو مٹانا ہوگا اور نئے قانون کا پابند ہونا پڑے گا۔ اس طرح یونیفارم سول کوڈ واضح طور پر مسلم پرسنل لا سے مختلف ایک قانون ہے جس کے نفاذ کے بعد مسلم پرسنل لا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ حقیقت ہے کہ نیم سرکاری یا غیر سرکاری سطح سے مختلف قسم کے اجتماعات کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کی راہ ہموار کی جاتی رہی ہے۔ اعتدال پسند اور انتہا پسند قسم کے چھوٹے چھوٹے گروپ بھی تیار ہو چکے ہیں جو براہ راست یا بالواسطہ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ایسی انجمنیں بھی بن چکی ہیں جن کا بنیادی موضوع یہی مسئلہ ہے۔ ایسے افراد اور ایسے گروپ بھی تیار ہیں، خواہ انہیں مسلم عوام اور قرآن و سنت سے واقف حضرات کا تعاون حاصل نہ ہو اور ان کی آواز مسلم معاشرے سے بالکل الگ ایک آواز ہو، مگر یہ قوتیں اپنی سطح پر کام رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ڈیبٹ کے اندر نیوز چینلوں کے اوپر لوگ مسلمان بن کر بیٹھے ہیں اور
یکساں سول کوڈ کی حمایت کر رہے ہیں۔ انہیں یہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ہمارے ساتھ ہے۔ خود حکومت کے ذمہ داران اور ان کا ذہن بھی یونیفارم سول کوڈ کے ساتھ ہے، اور مختلف موقعوں پر ان حضرات کی طرف سے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے ارادوں کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب ہندو پرسنل لا کو نئی شکل دی جا رہی تھی، اس وقت کے مرکزی وزیر قانون مسٹر پاٹسکر نے کہا تھا کہ ہم نے آئین کے نفاذ جو 1950 کے بعد بنا تھا اس میں اسپیشل میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ پاس کیے ہیں۔ 1963 میں حکومت نے ایک کمیشن مقرر کرنا چاہا جس کا مقصد مسلم پرسنل لا میں مسلم پرسنل لا جو ہے اس میں تبدیلی کے اوپر غور و فکر اور اس کے لیے عملی راہوں کو تلاش کرنا تھا، لیکن اس وقت مسلمانوں کی ہمہ گیر مخالفت کے نتیجے میں یہ کمیشن مقرر نہیں کیا گیا، اور وزیر قانون نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ کر بحث اس وقت ختم کر دی تھی کہ اس وقت مسلم پرسنل لا میں کوئی ترمیم کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جملہ خود بتا رہا تھا کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے، نہ پالیسی میں فرق آیا ہے، بلکہ حالات ابھی سازگار نہیں ہیں، اس لیے اس پالیسی پر عمل نہیں ہوگا۔ 1972 میں جب ایڈاپشن آف چلڈرن بل، یعنی بچے کو گود لینے والا بل، متبنہ بل جب مرکزی وزیر نے پیش کیا، پھر اپنی پالیسی کا اعادہ کیا، تو پارلیمنٹ میں یہ کہا کہ یہ مسودہ قانون یونیفارم سول کوڈ کی طرف ایک مضبوط قدم ہے۔ مختلف وزرائے قانون کے بیانات حکومت کی پالیسی کی نشاندہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں دستور نے جو ہمیں اصول دیے ہیں اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، اور حکومت کی خواہش ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے لیے ہر فرقے اور طبقے کا ذہن تیار ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت کے اندر اور حکومت کے باہر کچھ ایسے حضرات بھی موجود ہیں جن کا ذہن رائے عامہ کے احترام سے خالی ہے، جو عام لوگوں کی رائے کا کوئی احترام نہیں کرتی، جو اپنی طاقت کے سہارے یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ موجودہ حکومت مسلسل لگاتار یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کے خواہش مند رہی ہے، اور ایک عرصے سے ملک کا ایک طبقہ جس میں بڑی تعداد ہندوؤں کی ہے اور کچھ ان کے ساتھ مسلمان بھی ہے، اسے نافذ کرنے کے لیے ذہن سازی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ انتہا پسند کی شکل میں قوت کے سہارے یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کا مشورہ دیتے ہیں، تو کچھ لوگ اصلاح کے نام پر اس کی راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو نصیحت کرنے والے بن کر، مشفق بن کر حالات کی تقاضوں کی رعایت کی سفارش کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی آپ نیوز چینل پر دیکھتے ہیں، عورت کے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن یہ سارے طبقے جو مختلف قسم کے مشورے دے رہے ہیں ایک ہی منزل کے راہی ہے، ہر ایک کی تجویز الگ ہیں، ان کے لب و لہجے میں فرق ہے، ان کے دلائل مختلف ہے، لیکن گہرا جائزہ جب آپ کریں گے تو یہی بتلائے گا کہ ان سب کا مقصد ایک ہے، اور دیر یا سویر یہ سب ایک ہی جگہ پہنچ جائیں گے۔ منزل کے اس اتحاد کی وجہ یہ ہے، یہ جو منزل پر پہنچنے والے ہیں نا، یکساں سول کوڈ جو انہوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے، تو اصل یہ سارے مغربی افکار و خیالات کے اسیر ہیں، ان کی تعلیم و تربیت مغربی طرز کی ہے۔ یہ مسلمان بظاہر نام سے ہیں لیکن مغربی معاشرے سے متاثر ہے، مغربی معاشرے سے ذہنی اور عملی تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مغربی قوانین کو پڑھا اور سمجھا ہے، اس لیے ہندوستانی دستور کے فریم میں انہیں مسلم پرسنل لا جیسی چیز اجنبی لگتی ہے۔ وہ شریعت کو زائد ضرورت سمجھتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ شریعت فرد کا ایک پرائیویٹ معاملہ تو ہو سکتا ہے، قانون نہیں بن سکتا۔ مغربی انداز فکر کی وجہ سے ان کے نزدیک مشرق کی روایتیں بھی قابل احترام نہیں ہیں، اور نہ مشرقی مزاج و انداز انہیں اچھا لگتا ہے۔ ان کے نزدیک کسی چیز کو پرکھنے کے لیے صرف مغرب کی دی ہوئی تعلیم ہی کسوٹی ہے۔ مغرب سے الگ ہو کر ان کے سامنے نہ کوئی دعوت ہے، نہ پیغام ہے، نہ طرز فکر ہے، نہ راہ عمل ہے۔ مغرب نے یونیفارم سول کوڈ کی تعلیم دی ہے، وہاں مذہب کے نام پر جو کچھ ہے وہ صرف زندگی کا پرائیویٹ معاملہ ہے، وہاں مذہب کا دائرہ عبادات اور سول تک محدود ہے۔ اس لیے ایسے حضرات یونیفارم سول کوڈ کے سوا کسی اور چیز کو مشکل ہی سے سوچ یا سمجھ سکتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی حمایت کا دوسرا اہم سبب وہ قوانین ہیں جنہیں پارلیمنٹ نے 1954 اور 56 کے درمیان منظور کیا ہے، جس کے نتیجے میں ہندو پرسنل لا کی ایک خاص شکل ابھری ہے۔ یہ شکل ہندو مت تصورات سے بالکل الگ ہے، اسی وجہ سے خاصے تعلیم یافتہ ہندوؤں نے ان قوانین کی بھی سخت مخالفت کی تھی،
اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے بہت چیں بجوی ہو کر ان قوانین پر مہر تصدیق ثبت کی تھی۔ جب ہندو پرسنل لا پیش کیا گیا اور اس کو پاس کیا گیا تو بہت سارے لوگ اس کے مخالفت میں تھے۔ ہندو پرسنل لا کی منسوخی کے وقت ہی یہ ذہن بننے لگا تھا کہ مسلم پرسنل لا کو بھی منسوخ ہونا چاہیے، اور جس طرح ہندوؤں کے لیے مغرب سے برآمد کردہ پرسنل لا نافذ کیا جا رہا ہے، اسی طرح کا پرسنل لا ہر ہندوستانی کے لیے نافذ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت پہلے سے مسلم پرسنل لا کو ختم کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شریعت کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں، اور شریعت کو بچانا اس وقت ہوگا جب ہم خود اپنی شریعت پر عمل کرنے والے ہو۔ لہٰذا بات کو مختصر کرتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں جو یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں، الگ الگ مذاہب اور تہذیبوں کے ماننے والے اس ملک کو یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے مذہبی اور تہذیبی آزادی سے محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طرح طرح کی باتیں ہم میڈیا پر سن رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لا کمیشن آف انڈیا نے ملک میں بسنے والے شہریوں سے یکساں سول کوڈ کے بارے میں رائے مانگی ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب بھیجنا ہے اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنی ہے۔ وکلاء کی ٹیم کے ذریعے ایک بہترین فارمیٹ لا کمیشن کو بھیجنے کے لیے مسلم پرسنل لا کی جانب سے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ ہمیں بس اس کو بارکوڈ کو اسکین کرنا ہے، اپنے جی میل سے اپنا نام وغیرہ لکھ کر اس کو بھیج دینا ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں بڑے پیمانے پر ای میل کے ذریعے لا کمیشن آف انڈیا کو جواب بھیجنا ہے اور یکساں سول کوڈ کی مخالفت کرنی چاہیے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور جمعیت علماء ہند نے اس سلسلے میں پورا ایک سسٹم بنایا ہے جس کے ذریعے آسانی سے ای میل کیے جا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ یکساں سول کوڈ کی مخالفت میں اپنا جواب درج کرا سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، واضح ہونی چاہیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک کے حالات کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی ہم لوگ یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں صرف اپنا جواب داخل کرنے اور اس کی مخالفت تک ہی محدود رہنا ہے۔ فی الحال عوامی احتجاج کرنا یا سڑکوں پر نکلنا یا اور کسی طریقے سے جلسے جلوس کرنا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہوش و حواس کے ساتھ ہمت و حکمت پر مبنی طریقہ کار اختیار کریں اور وہ راستہ اپنائیں جس سے ملت اسلامیہ کو کوئی ضرر یا نقصان نہ ہو۔ ابھی کا مرحلہ اپنی رائے کے اظہار کا اور لا کمیشن آف انڈیا کو جواب دینے کا ہے۔ اسی لیے جو لنک آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے یا کیو آر کوڈ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کا ایک آسان طریقہ آخر کے اندر ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ آپ اس طرح سے زیادہ جو ہے اپنے موبائل کے ذریعے ای میل کیجئے، لا کمیشن کو اپنا جواب داخل کیجئے اور اس نیت کے ساتھ کہ کل قیامت کے دن ہمارا نام شریعت بچانے والوں میں شمار ہوگا، شریعت مٹانے والوں میں نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہیں جو قانون بنانا ہے وہ تو بنا کر رہیں گے، تو لاکھ قانون وہ بنائیں، لیکن ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے قانون بنانے سے۔ ہمارا کام ہے اپنا احتجاج درج کروا دینا، اپنی ناراضگی کا اظہار کر دینا، ان کی رائے سے ہم متفق نہیں ہیں یہ بتلا دینا۔ باقی اللہ ہمارا حامی اور مددگار اور ناصر ہے۔ ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے تھے اور کرتے رہیں گے، اور یہ معاملات بھی اس وقت آئیں گے نا، اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے، اگر یونیفارم سول کوڈ لاگو ہو گیا تو اگر مسلمان اپنے معاملات اپنے پرسنل قانون کے ذریعے حل کر لے، کورٹ کچہری میں نہ جائیں، تو پھر کوئی گھر پر آ کر تو ہمارے اوپر قانون لادنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینی بیداری اپنے اندر پیدا کریں، علمی صلاحیت اپنی بڑھائیں، اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنائیں، عقائد کو مضبوط کریں، خاص طور سے ہماری مستورات کو
دینی تعلیم سے آشنا کریں۔ اگر ہماری بہنیں عدالت کے دروازوں سے دور رہیں گی اور اپنے نجی معاملات اپنے مسلم پرسنل لا کے ذریعے حل کر لیں گی تو انشاءاللہ یکساں سول کوڈ کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ حکومتیں جو بار بار آواز لگاتی ہیں نا، اس سے پہلے 2-4 مسئلے جو ہماری بہنوں کے کورٹ کے اندر چلے گئے، جیسے اس سے پہلے ایک مسئلہ گیا، ایک خاتون نے کورٹ میں جا کر کہا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا، اس کا طلاق ہو گیا تھا، تو کہا کہ میرا شوہر مجھے نان نفقہ نہیں دے رہا ہے، تو کورٹ نے اس وقت یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ مسلم پرسنل لا قانون کو ہٹا کر یکساں سول کوڈ نافذ کرنا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس عورت کے لیے کچھ نان نفقے کی بات کی جاتی، کوئی دوسرا فیصلہ سنایا جاتا، لیکن وہ نان نفقے کی بات ایک طرف رہ گئی اور کورٹ نے شوشہ چھوڑ دیا کہ یکساں سول کوڈ نافذ ہونا چاہیے۔ تو ہماری بہنوں کو اگر ہم دینی تعلیم سے بیدار کریں گے، آشنا کریں گے، ان کے عقائد کو مضبوط کریں گے، اور ہماری یہ بہنیں کورٹ جانے سے اگر اپنے آپ کو بچا لیں گی تو انشاءاللہ یہ یکساں سول کوڈ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں کہ لا کمیشن کو جو میل بھیجنا ہے ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، تو بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ واٹس ایپ کے اوپر جو لنک آپ کو گروپوں میں بھیجی گئی ہے، آپ صرف جو ہے اس کو لنک کو اوپن کریں۔ اوپن کرنے کے بعد اوپن جی میل کریں۔ یہ میل آلریڈی سارا تیار کیا ہوا ہے، نیچے انڈین سٹیزن جہاں لکھا ہے اس کے ساتھ میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اپنا نام لکھ دیں، اور اگر آپ لکھنا نہیں جانتے تو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر نام لکھے بھی اگر آپ میل کر دیں گے تو پہنچ جائے گا۔ یہ سینڈ کرنا ہے، یہ میل لا کمیشن کو پہنچ گیا۔ اسی طرح بارکوڈ کے ذریعے بھی لا کمیشن کو اپنی رائے دی جا رہی ہے، تو بہت سارے احباب بارکوڈ اسکین نہیں کر پا رہے ہیں۔ کچھ افراد نے تو فون کر کے کہا کہ ہم کر نہیں پا رہے، ان کو طریقہ پوچھا تو وہ گوگل پے اور فون پے کے اوپر جو بارکوڈ اسکین کرتے ہیں ایسے اسکین کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو سمجھے کہ گوگل کروم کے اندر یہ کیمرے کا جو نشان ہے اس کو اوپن کرنا ہے، اس کے بعد بارکوڈ کو کلک کر دینا ہے۔ اب چاہے وہ جمعیت کا بارکوڈ ہو، دوسری کسی تنظیم کا بارکوڈ ہو، یا پرسنل لا کا بارکوڈ ہو، کسی بھی بارکوڈ کے ذریعے آپ کو جو بارکوڈ ملتا ہے اس کے ذریعے آپ اس کو کلک کریں اور میل کا آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ دیکھو یہ جمعیت کا ہے، آپ اس کو اوپن جی میل کیجئے، سیم وہی فارمیٹ آئے گا۔ یہاں نیچے اگر نام لکھ سکتے ہیں تو لکھیے، اور نہیں لکھ سکتے ہیں تو سینڈ کلک کر دیجئے۔ یہ آپ کا احتجاج جو ہے وہ درج ہو گیا۔ تو آپ جتنے بارکوڈ آپ کے پاس آئے ہیں آپ ہر ایک کے ذریعے بھی یہ کر سکتے ہیں۔